بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علی اللہ مدد فرما، الواحد القہار، علی اللہ مدد فرما۔ ایک مرتبہ جب کچھ اصحابہ، کچھ اسلام کے مجاہدین جنگ سے لوٹے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور میں آ کر فتح کی خبر دی، تو آپ نے فرمایا کہ اب آپ کو ایک بڑی جنگ اکبر لڑنی ہے۔ لوگ حیران ہو گئے کیونکہ ابھی ابھی وہ ایک بہت بڑی جنگ لڑ کر آئے تھے۔ پوچھا، یا حضور کیا اس سے بھی بڑی کوئی جنگ ہے؟ آپ نے فرمایا، ہاں، آپ کی نفس کے خلاف۔ ہمیں اپنی نفس کے خلاف جنگ اکبر کرنی ہے، اور اس کے لیے بہت ہی زیادہ محنت درکار ہے۔ آج جو ہم پر خوف بیجا چھایا ہوا ہے، اس کو ایک ہی طرح سے کینسل کیا جا سکتا ہے، اس کو جیتا جا سکتا ہے، اور وہ ہے خوف خدا۔ خوف خدا کو کس طرح سے دل میں لائیں، اور خوف خدا کا کیا مطلب ہے؟ کیا خدا کوئی ڈرنے والی چیز ہے؟ جب ہم کہتے ہیں خوف خدا، تو ہم حقیقت میں یہ کہتے ہیں کہ یا اللہ، ہم صرف تجھ ہی سے ڈرتے ہیں، تیرے دیدار کی دوری سے ڈرتے ہیں، تیری محبت سے ڈرتے ہیں، اور یا مولا اگر اور کسی چیز سے ہم ڈرتے ہیں تو پھر وہ ہمارے لیے صحیح نہیں ہے۔ حالانکہ ایسا نہیں کہ ہمیں دنیا میں کچھ چیزوں سے ڈر نہیں لگتا، لیکن کسی ایک حد تک جب خوف بیجا انسان کے دل و دماغ کے اوپر کنٹرول کر لیتا ہے، تو اس وقت اس کو صرف اور صرف دنیا کا ہی ڈر لگا رہتا ہے۔ مجھے یہ بیماری لگ جائیں گی، میرے پیسے چلے جائیں گے، میرا گھر چلے جائے گا، میرے گھر والے چلے جائیں گے، وغیرہ وغیرہ۔ جبکہ یہ ساری چیزیں انسان کے لیے ایک ٹیمپرری چیز ہے۔ ہم نے اپنے پیغمبروں کو اور اماموں کو، پیروں کو، دائیوں کو دیکھا کہ انہوں نے ہر ہمیشہ اللہ کے حق میں، دین کے حق میں، سچائی کے حق میں جنگ کی، اور انہوں نے اپنا سب کچھ، یعنی کہ دنیا کا سب کچھ، یہاں تک کہ جان کا بھی ڈر اپنے اندر نہ رکھا۔ یعنی کہ وہ اپنی جان بھی قربان کر دیتے تھے دین کی خاطر، خداوند تعالیٰ کی رحمت کی خاطر۔ اور یہی تھا ان کا خدا کا خوف کہ کہیں خدا کی رحمت ان سے دور نہ ہو جائے، کہیں خداوند تعالیٰ کی خوشنودی ان سے دور نہ ہو جائے۔ آج جب ہم سب مل کر تسبیحات کرتے ہیں، دعا پڑھتے ہیں، جماعت کے لیے دعا کرتے ہیں، اور تمام ساتھیوں کے حق میں دعا کرتے ہیں، اپنے آپ سے بڑھ کر دوسروں کے لیے دعا کرتے ہیں، تو حقیقت میں یہی خداوند تعالیٰ کی خوشنودی ہے جس کو ہمیں حاصل کرنا ہے، اور یہی ایک ذریعہ ہے خوشی کا۔ عبادت ہی ایک ذریعہ ہے خوشی کا۔
حقیقی خوشی کا، یہی ہمیں امام زمان نے فرمایا ہے، کیونکہ خوشی از آن ادر سائڈ آف دی خوف بیجا، جو دنیا کا خوف ہے خوشی اس کی دوسری طرف ہے۔ ایک انسان جو ہمیشہ خوف بیجا میں رہتا ہے وہ کبھی بھی دل سے حقیقی معنوں میں خوش نہیں ہو سکتا ہے، لیکن جو شخص امام کی یاد میں، امام کے دیدار سے دوری حق میں گریہ آزاری کرتا ہے تو اس کے دل میں از خود خوشی سمو جاتی ہے۔ ہمارے استاد نے ایک بہت ہی عجیب و غریب آبزرویشن کی۔ وہ فرماتے تھے کہ آپ دیکھیں کہ جب لوگ دنیا کے غم میں روتے ہیں تو ان کے چہرے پر مایوسی اور ان کی آنکھوں کے نیچے ہلکے پڑ جاتے ہیں، لیکن جب آپ امام کے عشق میں گریہ آزاری کرتے ہوئے آنسو بہاتے ہیں تو آپ کے چہرے پر خوشی، رونق اور آپ کی آنکھوں کے اندر چمک آ جاتی ہے۔ حالانکہ آنسوؤں کا جو تعلق ہے وہ جسم سے ہے، لیکن جب کوئی شخص امام کی یاد کے اندر گریہ آزاری کے اندر آنسو بہاتا ہے تو اس کے جگر سے خون آنسو بن کر اس کی آنکھوں سے نکلتے ہیں، اور یہی وہ شہادت ہے، اور یہی وہ قربانی ہے، یہی وہ جنگ ہے جس کے اندر ایک مومن اپنے خون کی قربانی دیتا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ دشمن یعنی کہ شیطان یہی چاہتا ہے کہ آپ ہر ہمیشہ وسوسوں میں پڑے رہیں، ہمیشہ دنیا کے خوف کے اندر پڑے رہیں، ہمیشہ آپ ڈرتے رہیں دنیا کے لیے اور دنیا کی چیزوں کے لیے اور دنیا کی بیماریوں کے لیے، تاکہ آپ کی توجہ کبھی بھی اپنی روحانی و عقلانی بیماری کی طرف نہ جائے، اور آپ ہر ہمیشہ اپنی روحانی و عقلانی بیماریوں کو جسمانی بیماریوں کے اندر بھول جائیں۔ دوستوں، آج ہمارے لیے ایک بہت بڑا موقع ہے کہ اس تکالیف کے وقت میں، اس ٹرائل کے اندر آج جو ہمارے پر ہے اس کو چھوڑ کر ہم امام کے عشق میں آنسو بہائیں اور امام کے درگاہ کے اندر ہم دعائیں کریں، دعائیں بلند کریں اپنے دوستوں کے لیے، جماعت کے لیے اور تمام لوگوں کے لیے جو ہمارے قریب ہے۔ کیوں کہ شاید وہ نہیں جانتے کہ یہ بھی ایک طریقہ ہے خوف کو دور کرنے کا۔ تو پھر ہم پر یہ فرض عائد ہوتا ہے کہ ہم یہ کام کریں اور اس محنت سے اپنے آپ کو تیار کریں اور اپنے دوستوں کے لیے بھی دعائیں کریں۔ خداوند تعالیٰ کبھی بھی کسی کے اوپر اس کے شولڈر جو بیئر کر سکتا ہے برڈن کو، اس سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا۔ اگر خدا نہ خواستہ ہمیں ایسا لگتا ہے آج کہ ہم پر وہ برڈن آ گیا ہے کہ جس کو اٹھانے کے لیے ہم تیار نہیں تھے یا ہم اس کو نہیں اٹھا سکیں گے، تو آپ اپنا چہرہ، اپنا رخ امام کی طرف کریں اور توکل کریں، امام پر بھروسہ کریں کہ امام کبھی بھی ہم پر وہ بوجھ نہیں ڈالیں گا جس کو ہم اٹھانے کے قابل نہ ہو۔ اور انشاءاللہ تعالی ہم کچھ عرصے کے بعد جب مڑ کے دیکھیں گے
تو ہمیں ایسا لگے گا کہ یہ تو کوئی زیادہ تکلیف نہیں تھی، اتنا زیادہ عرصہ نہیں تھا، کچھ ہی عرصے کے اندر یہ تکالیف ختم ہو گئی۔ کیونکہ ظاہری تکلیف کے اندر بھی بہت ساری برکات ہوتی ہے مومنوں کے لیے۔ اگر خدا نخواستہ آج ہم پر ظاہری تکلیف ہے تو یہ بھی امام کی کوئی حکمت ہوگی، کوئی مہربانی ہوگی کہ انہوں نے ہم کو کچھ سکھانے کے لیے، کچھ سمجھانے کے لیے، یا دنیا بھر کے لوگوں کو اکٹھا جمع کرنے کے لیے، یا دنیا بھر کے لوگوں کو نفسانی اور دنیاوی مٹیریلسٹک ورلڈ سے دور کرنے کا ایک عجیب و غریب بہانہ بنایا۔ کیونکہ ہم کسی وجہ سے دنیا کی مٹیریل سے اور مٹیریلسٹک ورلڈ سے ہم الگ نہیں ہو پا رہے تھے، اور ہمیں نئی چیزیں، اچھی چیزیں، اگر کسی کے پاس کچھ ہے تو ہمیں وہ چاہیے۔ آج ہم سب بھول گئے ہیں۔ اگر یہی طریقہ کار ہے امام کا تو پھر ہمیں لبیک کہنا چاہیے کہ یا مولا، تو جس طرح سے چاہتا ہے دنیا کا رخ بدلنا، اور جس طرح سے تو چھوٹی موٹی قیامت کو لانا چاہتا ہے، بے شک ہم کسی بھی کمپلینٹ کے بغیر، کسی شکایت کے بغیر ہم تیرے اس پروگرام میں تیرے ساتھ ہیں۔ اگر خدا نخواستہ اس کے اندر ہماری جان بھی جاتی ہے مولا تو ہم تیرے ساتھ ہیں۔ کیونکہ اگر ہم آج ایسا نہیں کہتے ہیں تو پھر وہ ساری باتیں جو ہم نے ہمیشہ کی تھی کہ یا مولا تیرے لیے ہماری جانیں تک قربان ہے، تو صرف لفظی اور اوپر اوپر سے کچھ کہنا تھا، نہ کہ دل سے۔ آج ہم اپنا وقت دے کر، اپنا قیمتی وقت دے کر ہم مولا کے حضور میں زیادہ سے زیادہ گریہ وزاری کریں، زیادہ سے زیادہ دعائیں پڑھیں، تسبیحات نکالیں، کوشش کر کے زیادہ عبادت کریں، اسم اعظم کا ورد کریں، اور نہ بھولیں ہمارے ان ساتھیوں کو، دوستوں کو، چاہے وہ اسماعیلی ہو یا نہ ہو، تمام کو جو ہمارے قریب قریب ہے، ہم تمام کے لیے دعائیں کریں تاکہ مولا اپنے حضور میں تمام کی دعاؤں کو قبول فرماتے ہوئے تمام کی تکالیف کو دور کرے، تمام کی بیماریوں کو دور کرے، تمام کے اندر سے خوف بیجا الگ کر دے، دور کر دے، ہٹا دے، اور شیطان کے وسوسوں کو ہٹائے، تاکہ ہم یکسو ہو کر، ایک مائنڈ ہو کر، مونر ریالٹی کے اندر مل کر، سب مل کر دعائیں کر سکیں، تسبیحات کر سکیں، اور تمام وہ فیملیز جس کے ہاں نیڈل اینجلس ہے وہ ان کو بھی یہی تعلیم دے، اور ان کو خوف بیجا میں نہ ڈالیں، اور ان کو امام کی طرف راغب کریں۔ انشاءاللہ تعالی علی اللہ ہمارے ساتھ ہے، مولا ہمارے ساتھ ہے، اور مولا کی دعائیں ہمارے ساتھ ہے، مولا کا دیدار ہمارے آنکھوں کے سامنے ہے۔ انشاءاللہ ہم کہیں پر بھی کہیں پر بھی ہو، ہم امام کے ساتھ، مولا کے ساتھ ہوگے انشاءاللہ تعالی۔ بہت نوازش ناچیز کو موقع دینے کا۔ یا علی مدد، یا علی مدد۔